فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ رہی تھی۔ چچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل میں گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرتے ہوئے ٹریفک ڈرائیور کا پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا تھا۔ چچا تو دودھ کی بالٹیاں سر پر رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائی کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے تالے کا دروازہ کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ انہیں پھس پھس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ وہ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ہاں بھائی بول، کون ہے تو؟ اور ادھر غصہ کیا کر رہا ہے؟ ہرش! اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ اسے چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چچا اسی کے لہجے میں بولے۔ وہ جو اندر ہے۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چچا بولا۔ وہ دروازے سے نہیں گئی؟ پھر چچا نے چونک کر پوچھا۔ وہ وہاں سے اندر گئے ہیں۔ چچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ وہ یہاں سے اندر گئی ہے؟ کمال ہو گیا۔ چچا نے روشندان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی۔ اس کی باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے تالا کھول۔ وہ بدستور مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا تو کھولے لیکن دروازہ بھیڑا رہنے دیا۔ تو اسی لیے چھوٹا ہے؟ چچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا، پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوکھا سانس لیا اور چارپائی باہر بچھانے لگا۔ اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں وہاں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ او پایا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئی، پھر تندور پر چڑھ کر انہوں نے روشندان سے اندر چھلانگ لگا لی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں، اس نے کہا۔ پھر پلیٹیں اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جھاڑتا وہ انہیں ایسے تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہو۔ جیسے سوئی ہو دیکھ روشندان سے چھلانگ لگا کر اندر آئی تھی، اب روشندان سے چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ایسا کر دو، اسے باہر جا کر ڈھونڈ۔ جا شاباش، اس نے پچکار کر کہا۔ ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو کے وہ باہر آ گیا اور سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا، جیسے اندازہ کرنے لگا کہ وہ کدھر گئی ہوگی۔ پھر ایک سمت کا تعین کر کے دوڑ پڑا۔ جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے۔ ویسے بھی رات بھر جاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہننے کے قابل رہے ہی نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ چچا یہ کون تھا؟ چھوٹے نے سوال کیا۔ پاگل تھا بیچارہ، چچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آیا۔ رات آفا کے آنے کے بعد ساجد بھی جلدی پہنچ گیا تھا۔ ساری رات واحدان کی تلاش جاری رہی۔ دستکیں ہوتی رہی، فون بجتے رہے، مگر لا حاصل۔ اتنا تو بتا آشا ہوا کیا تھا؟ ہر مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں تھکن کتنی بار کہوں، مصطفیٰ صاحب کی کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب گھر آئے تو پہلے ہی پریشان تھا، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیحہ والے معاملے پر افسر تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں کیا اور اسے سے کہا ملیحہ سے شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی، واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن آفا کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اس نے ملیحہ کے نفع ان کو دیکھا، پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ہسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد نے تائید کرنے لگا۔
ہاں بالکل ٹھیک کہا مزمل، ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر چلیے، پاک اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً ہی اٹھ گئے۔ پھر شہر کا کوئی ہسپتال اور کوئی کلینک ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وادان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گاڑ لوٹنے والے ان کے مایوس چہروں کو دیکھا عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے مصطفیٰ صاحب، میں ماں ہوں پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعا کری تھی کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیر آگے ہیں۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتا ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ کے کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکا کو مخاطب کیا، انیکا تم دھیان سے وادان کے کمرے کی تلاشی لو، شاید وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا وادان کا CNIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہے؟ میں نے باقی جگہ بھی چیک کی ہے مگر نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے، اس کا مطلب وادان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کہنے لگے، مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے تھے، اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ افاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں اور کیا غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے جوتے باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہے، بلکہ اس کا والٹ بھی مجھے بیٹھ کے دراز میں رکھا ملا تھا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویر بھی گھر پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی افاق کے لہجے سے حیرت بڑی آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وادان کی کتابوں میں رکھا ہوا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں وہ پہچان گئی، وہی تصویر تھی جو وادان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھی، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہن میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل کے مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وادان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وادان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے، پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وادان سے کہوں اسے کال کر، لیکن میں نے اسے سے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وادان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکے۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر حیرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی، وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے خون کارتی ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وادان سے ان کی محبت ڈکی چھپی نہیں تھی، ان کے لیے سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھا مزمل کی افسردگی گہری ہوگی، اسے بیک وقت یا وادان پر غصہ بھی آ رہا تھا، اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ عائشہ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولے، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگی۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا، تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھے چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دے، لیکن اگر باپ اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں، نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔
ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے پیش لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسین حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کامتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ اب جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سسراتی آواز میں بولے۔ ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھڑی سے اس کے شاعرہ کاٹی ہے، کس طرح اپنے نا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے۔ ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کا مار ہے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے ان کا انکشاف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسین حیرت سے سوال کرتے، ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسین، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ حالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممالی کو دیکھا اور کہا، وادان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص چاک رہ گیا تھا۔ بے سہادہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وادان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ مقرر کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کامتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، منہ نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، اس کے پہلو پر سر رکھ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کام نہیں تھا، جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے۔ وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا، انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولادیں کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہو بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کی گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ضعف نہیں کہ میں اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کہ آپ میں اتنا ضعف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیے کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے پر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہے، اپنی انا، اپنی زند، آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہے، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی، وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئی افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسوں مجھے تانے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو، میرے لیے کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ حالہ شعلہ وار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے حالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے، آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ اپنا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اڑ کر جانے لگے۔ تو مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار؟ وہ حواس بہادہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ لہٰذے سے ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ نہیں حسن، بابا جان نے اب ان کا بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے، آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ چاہیے جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو اپنا عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل کے ان کے پیچھے ممانیہ حالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب کیسا فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے، ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا وہ تیزی سے پوچھ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تو ماموں جان نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولا نور الہدیٰ، ویسے اب لگتا تو ہے کہ کہنے کو کچھ باقی بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے۔
انہوں نے سر جھکا لی، صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا ماموں جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نورہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان، تم سے میرا رشتہ ہی کل تھا، اور اچانک اس صفا کو جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں رہی۔ ہاں مربت باقی تھی، لیکن اب مربت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نورہدیٰ، اب کیسا فروغی میں میرے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں، تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ دبا کر بولتے ہوئے سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نورہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نورہدیٰ دو قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورش کی زمین کو گھورے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ کے، مگر ان کے قدم اینڈرل سے آگے نہ جا سکے۔ کلاس وال کے ایک طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلے گی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نورہدیٰ پتھر کی طرح استادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو تھی، ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لے، دوسری طرف دل چاہتا تھا منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت آگے کو کھینچ رہی تھی، دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے، سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کرے بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کو دی۔ اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چلنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نورہدیٰ میں تو نہیں تھی، کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا، پاک تو شاید یہ سب نہ ہوتا، تب بھی یہی ہونا تھا۔ تایا وہ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر والدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی صحت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے چپ ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہاں کس بیس پر والدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر والدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اس کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ہمیشہ ہی ملیحہ کے ساتھ ناروا رہا تھا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کو کیا پاتا، جتنا ذکر کرو گی اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو، چھوٹی مومانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے والدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے، آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی، یہی تو پتہ نہیں چل رہا وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ حالہ نے ٹھٹر کر پوچھا، والدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی مومانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، والدان گارڈ سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گارڈ سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا ہے، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ نہیں ملا۔ کل میں اور سارجنٹ مزمل بھائی انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں پر اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں، شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا ہم نے جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔
اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کروا دیا اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کرے کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئے ابدال پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں ہی مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب رخصت ہو گیا۔ ابتہار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا جو سانحہ گزر چکا، وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑ بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، آفاق ہمیں والدین کے گھر چلنا چاہیے تھا، جان اب وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھا بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے والدین کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور شاید والدین نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے والدین کے دماغ پر گہرا اثر کیا، اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا، اور اب تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی۔ ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ چشمے تصور سے والدین کو کوریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ ہنستا ہر شخص یکدم کہیں سے آدم کا۔ اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈیرو مٹی لیے زخمی پاؤں، جوتے کی کیسے اعزاز ہے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تو تھا جو ایک ایک کو پکڑ رہا تھا۔ تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی وہ ادھر تھی۔ نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھی، پھر پتہ نہیں کدھر گئی۔ انہیں جاتے دیکھا۔ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئی، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائے کا جانے پر اس نے ایک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگ کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا تھا، تو مجھے بتا دو کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتہ ہے، بول کدھر ہے وہ؟ پہلے تو اس ابدال پر گھبرا کے پھر خود کو چھڑوا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے قبروں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس بات ایسا ہو کہ اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاگ کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے خون کی برباد چھوڑ کر وہ بے ادا اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لی اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھیڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل بڑھے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی معتبر جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑھ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھونسے بھی۔ مگر وہ خوشبو میں ڈلے اس پیکر پر نظر جمائے، اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے اتنے سارے بے رحم لوگوں کے شکنجے میں دیکھا، ان کی جیل سی آنکھوں میں تغیانی آگے، پھر جیسے اس نے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیے، مت جائیے مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پیتا رہا، لوگ اسے پیتے رہے۔ اب جو وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑوانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہو گئے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ کر جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی،
پھر گھبرا کر چاروں طرف نظریں گھمائی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اونڈے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت میں پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کے صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنا زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو اصل تماشے کی خبر آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے ہیں لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے متعلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وادان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ، عظیم عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وحدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کرے، اطلاع دینے والے کو 1,00,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سردر تھا، مگر جب وہ کیسا فروخی میں ہوتے تو وہ واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو ملک ناصر کے گھر ہوتے یا ملک ناصر کیسا فاروقی میں ڈیرا ڈالے بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہ مار دیتے رہتے، مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی تھی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام میں چاہتا فصل منڈی میں بیچ آتا۔ کوئی باس پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور ہدا سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور ہدا کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر نور ہدا نے صاف جواب دے دیا، اگر زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بید مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں، اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کا گوارا نہیں تھا۔ ہر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے رہے۔ بابا جان اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے، ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی۔ بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی، ان کی تو پوری زندگی پچھتاوا بن گئی تھی۔ پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بحال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو، طرز کا اپنے باپ پہ۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگاتے روتے جاتے۔ نور ہدا کی بے اعتنائی اس سے سوا تھی، انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھی، مگر وہ ابھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا تھا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کاٹ سے جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور ہدا کے پاس جا پہنچے۔ یہ شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کباڑ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور ہدا ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولا، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان کا مقام اس گھر میں جو کل تھا وہی آج بھی ہے، گھر کے سارے ملازمین ان کے حکم کے پابند ہیں، میں نے بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام اور آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نیم البدل نہیں ہو سکتا نور ہدا، تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے، کیا ایک منٹ کو تمہیں تو توفیق ہوئی کہ جا کر بیمار آدمی کی حیثیت دریافت کر لو، جس نے تمہیں اولاد کی جگہ رکھا ہے؟ بابا جان بیمار ہے، اس خیال سے ہی وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب وہ بولے تو ان کی آواز احساس سے خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہے تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلوا لے۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔
اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ تم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کبھی 2 گھڑی کے لیے صحیح ان کے پاس بیٹھ جائے کرو۔ تنہائی کو جینا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی، وہ زہر ہند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیگ پر جا کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے بولے، تنہائی کو جینا آسان ہی ملک انکل اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ کہ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو، کیا تمہیں یہ حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکے۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور ہدا سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا، کہا تو میں نے ہی اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا، پھر وہ اتنا بڑا ضرب کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے۔ پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگجو میں آبادی محض چند 100 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ ان کے باپ کو گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے وہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہیں دنیا کا دامن بھی تھاما تھا، اور حسن اور خوبی اور دین و دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹی کی تربیت بھی انہی حدود پر کی۔ پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو بڑے امام نے ان کو روزگار اپنانے کی ترقی دی۔ مولوی عبدالخالق نے اپنے گھر کی ہی ایک کمرے میں دکان کھولی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء ہوٹنوش کے علاوہ بنیادی زندگی کی ضرورت کا سامان بھی موجود تھا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ رفیقہ خواجہ بی بی حیاتی اور ہر خاص اور عام میں ملانی جی کے نام سے مشہور تھی۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندی روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈر رہا ہوتا، وہ جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا، مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دڑیاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد کچھ دیر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر دکان کے لیے اٹھ آتے جو ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام اور فہیم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت خود بخود مضبوط اور سیدھی اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے، اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے، اور دکانداری کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک رہتا، پھر عشاء کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کو بیٹھک ہوتی، جس میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کے مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برحاص ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی، اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ آئے، اور اب
چلچلاتی دھوپ میں گاؤں سے باہر جانے والے راستے تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں کی زبان پر کسی سائیں کے نام کے چرچے زور و شور سے ہو رہے تھے، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو ان کے کچے ایمان کو ڈولتے ہوئے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے رہ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سامنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کرتے ہوئے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابلی لکیریں اس کی پیاس کی گواہی تھی، اور ایک سوکھا درخت جس کی پھولی ہوئی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتہ تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی ہاتھ پر نوحق نہ ہو۔ دور تک پھیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے تھال کی طرح دہک رہا تھا۔ تحت نکاح پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ موکلوتا رچو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلودہ تھے، بے ترتیب داڑھی جاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر سر پیچھے ترنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اس حال میں ہو۔ وہ صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے سہاتہ جرجری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی! وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہ ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے بیٹھ رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے ہوئے کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پڑا گندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں گا تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھولی مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظر جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں، لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہ ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا۔ تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترحم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اجلیا، بندہ خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی، اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے؟ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ۔ اور تنبیہ کے انداز میں بولنا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا، یہ چھل دیتا ہے تو دیکھے گا، تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گمبھیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سنی تھی کہ اس پہ ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سر پٹ دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کے بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر جا گرتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا۔ جہاں جاتا ہوں پاس چلی جاتی ہے، لیکن ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو؟ بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پہ، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکریاں مٹھیوں میں بڑھ بڑھ کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا، یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچ کر اسے دیکھے تو انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم سے ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمان پر بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے
ڈھونڈ کا ایک پتھر اٹھا عثمان سے اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ چلا جا، اکیلا چھوڑے مجھے۔ پتھر اٹھا کر پھینک دے۔ اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی، مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیے، چلی جائیے، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کسے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی سامنے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بدسور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بڑے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لی اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیے یہاں سے، چلی جائیے۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔